حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. 18ویں پارے کے اندر سورہ مؤمنون اور سورہ نور کا کچھ حصہ ہے. رب العالمین نے سورہ مؤمنون کے اندر ابتدائی آیات میں کامیابی کی چند صفات بتائیں، کامیابی کے چند اصول بتائے. اللہ نے کہا کہ قد افلح المؤمنون، کہ ایمان لانے والے کامیاب اور کامران ہو گئے. اللہ کی نظر میں حقیقی کامیاب وہ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے. سب سے پہلی بنیادی شرط اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ایمان رکھی. پھر اللہ نے دوسری صفت کامیاب لوگوں کی بیان کی کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، یہ بھی کامیاب اور کامران لوگ ہیں. نماز کی روح اور نماز کی اصل چیز جو ہے وہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت ہے. اگر انسان کی نماز میں یہ خشوع اور خضوع کی کیفیت نہ ہو تو وہ نماز نہیں بلکہ ایک رسم ہے کہ جو انسان کھڑے ہو کر جھک کر سجدوں کی شکل میں انسان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا نماز کی جو اصل روح ہے وہ خشوع ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں اللہ کے پاس ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بیکار اور لایانی باتوں میں نہیں پڑتے. بیکار اور لایانی باتوں سے چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں. پھر اللہ نے ایک اور صفت کامیاب لوگوں کی بتائی کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں. تو زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ نکالنا یہ ہر مومن پر فرض ہے. یہ ایسے مومن پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، اور یہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے اور رکن میں ارکان میں سے ایک اہم رکن اور یہ بنیاد ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ کامیاب لوگوں کی پہچان ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور بات کامیاب لوگوں کی صفت یہ بتائی کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ ایسے لوگ کہ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو جو پورا کرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ کے پاس کامیاب اور کامران ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور مرتبہ نماز کی طرف ایمان والوں کی ترغیب دلائی اور کہا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ایسے لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی کامیاب اور کامران ہیں. 2 مرتبہ 8 صفتیں اللہ نے کامیاب لوگوں کی اس میں بتائی، اور 8 صفتوں میں 2 مرتبہ اللہ نے نماز کا نام لیا. پہلی صفت جس کی شروعات کی وہ نماز، اور آخری صفت جو اللہ نے بتائی وہ بھی نماز، اور اس کے درمیان اللہ نے چند اور صفاتیں بتائی. اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ نکلا کہ دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کی سب سے بنیادی ترین جو چیز ہے وہ نماز ہے. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نور بیان کی. سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدائی سے ایمان والوں پر، صحابہ کرام پر غیظ و غضب سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین کا نازل ہوا. اور وہ غیظ و غضب کیوں تھا؟ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق کے لیے نکلے، مدینے سے نکلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلتے تو قرآن ڈالتے، ٹپ ڈالتے، اور اس قرے کے اندر، قرآن نازل کے اندر جس بیوی کا، جس ام المؤمنین کا نام آتا، اللہ کے نبی ان کو لے کر سفر پر نکلتے. تو اس غزوے کے اندر، غزوہ بنی المصطلق کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. اور غزوے سے واپسی کے وقت اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر رات گزاری. اس کے بعد جیسے صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے. لیکن نکلنے سے پہلے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس ہودج میں تھی جو اونٹ پر رکھا جاتا تھا، سواری پر رکھا جاتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح کے وقت قضاء حاجت محسوس ہوئی، ضرورت محسوس ہوئی. حضرت عائشہ ضرورت کے لیے چلی گئی، اور جب ضرورت سے فارغ ہو کر آنے لگی تو راستے میں حضرت عائشہ کو یہ خیال آیا، یہ یاد آیا کہ ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ اسی قضاء حاجت کو جاتے وقت کہیں گر گیا ہے، گم گیا ہے. پھر حضرت عائشہ دوبارہ پلٹ کر اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی تلاش کرنے کے لیے نکلی، اور ہار کو لے کر
جیسے ہی اپنے قافلے کے پاس آئی تو دیکھا کہ قافلہ اور تمام مسلمان وہاں سے اس جگہ سے کوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل کر چلے گئے ہیں۔ مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں بڑی دبلی پتلی ہلکی پھلکی تھی اور وہ ہودج اٹھانے والے صحابہ کرام کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں اس ہودج کے اندر ہوں یا نہیں ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اسی طریقے سے وہ میرے ہودج کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا قافلہ نکل کر چلا گیا ہے تو میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی ضرور جب آگے چل کر دیکھیں گے کہ میں موجود نہیں ہوں تو میری تلاش میں کسی کو میرے لیے بھیجیں گے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اسی درخت کے کنارے ٹیک لگا کر وہیں پر بیٹھ گئی، لیٹ گئی۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب بھی اللہ کے نبی کسی جگہ ٹھہرتے، پڑاؤ ڈالتے، قافلہ جب وہاں سے نکلتا تو ایک صحابی کو اللہ کے نبی پیچھے چھوڑتے تاکہ وہ وہاں پر گھوم کر اس بات کا مشاہدہ کرے کہ کسی قافلے والے کی کوئی چیز وہاں پر چھوٹی ہو یا نہیں ہے۔ تو اس غرض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر چھوڑا تھا۔ حضرت صفوان جیسے ہی اس جگہ کا مشاہدہ کرنے لگے، ان کی نظر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ جیسے ہی پڑی، حضرت صفوان نے پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت صفوان اپنی سواری کو لے کر آئے مائی عائشہ کے پاس اور کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ حضرت صفوان نے حضرت مائی عائشہ کو سواری پر چڑھایا اور سیدھے لے کر قافلے میں لا کر شامل ہو گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس اتنا واقعہ تھا، اتنا حادثہ پیش آیا، لیکن اتنی ہی بات کو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے مدینے میں جا کر ایسی ہوا دی، ایسا اڑایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عزیز ترین چہیتی بیوی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان ابن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسی غلط افواہیں پھیلانی شروع کر دی مدینے کے اندر کہ نعوذ باللہ ان دونوں کا کوئی غلط کام ان دونوں کے درمیان ہو گیا ہے۔ اب یہ ہوا جو منافقوں نے اڑائی تھی بہت جلد مدینے کی گلیوں کے اندر پھیلنے لگی، لہذا تمام اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے زبانوں پر یہی واقعہ تھا اور یہ خبر مدینے میں عام ہو چکی تھی۔ ہر آدمی، ہر شخص اس بات کو جانتا تھا کہ منافقوں نے یا ایسی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی جا رہی ہیں۔ لیکن ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ مدینے میں باہر کیا چل رہا ہے۔ وہ اپنے گھر میں تھی، باہر کی کوئی خبر ان کو نہیں تھی۔ لیکن مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھا، آپ کے سلوک کو دیکھا کہ آپ کا رویہ اور آپ کا سلوک میرے ساتھ کچھ بدلا لگ رہا تھا۔ جیسی پیار، جیسی محبت اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے کرتے تھے، اس محبت کے اندر میں کچھ کمی اور کچھ فرق محسوس کر رہی تھی، لیکن مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں ان دنوں بیمار ہو گئی، مجھ کو بیماری لاحق ہوئی اور میں نے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول میں اپنے ماں کے گھر، اپنے باپ کے گھر جا کر چند دن رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ماں عائشہ کو اجازت دی تھی اور حضرت عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آ کر رہنے لگی اور بیمار تھی۔ بیماری کے ایسے عالم میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مصطح ابن اساسہ ان کی ماں کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ قضاء حاجت سے فارغ ہوئی اور فارغ ہو کر جب اپنے گھر کو لوٹ رہی تھی تو مصطح ابن اساسہ کی ماں کو ٹھوکر لگی زمین کی۔ ٹھوکر لگتے ہی مصطح کی ماں کی زبان سے یہ بددعائی کلمات اپنے بیٹے کے لیے نکلے کہ تعیسا مصطح ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ماں عائشہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ مصطح ابن اساسہ کے لیے یہ بددعا کے کلمات کیوں کر رہی ہیں، جبکہ مصطح بن اساسہ جو بدری صحابی ہیں، جنگ بدر کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت مصطح ابن اساسہ کی ماں نے حضرت عائشہ سے یہ بیان کیا کہ اے عائشہ، کیا تم کو معلوم نہیں کہ مدینے کی گلیوں میں آپ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ ماں عائشہ فرماتی ہیں یہ پہلا موقع تھا جب میرے کانوں میں یہ بات گزری کہ مدینے کی گلیوں میں میرے بارے میں اس طریقے کی بدسلوکی اور بد اخلاقی، بد کرداری کی باتیں میرے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں وہ دن تھا اور میری برات کا دن تھا، اتنے دنوں میں میرا ایک ہی کام تھا اور میں ہمیشہ صرف روتے جاتی تھی، روتے رہتی تھی، میرا ایک ہی کام تھا کہ صرف رونا۔
اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے اس رونے کو دیکھ کر بعض دفعہ انصار کی خواتین میرے گھر میں آتی، میرے ساتھ بیٹھتی اور وہ بھی میرے رونے کے ساتھ شامل ہوتی، وہ بھی روتی، تھوڑی دیر بیٹھ کر رو کر چلی جاتی۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں اسی طریقے کا حال چلتا رہا اور میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، میرے ابا کے گھر آئے اور مجھ سے یہ سوال کیا کہ عائشہ میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیا تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ ماں عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس موقع پر سچ کہوں گی تو آپ میرے سچ کو سچ نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں جھوٹ کہوں گی کہ ہاں میں نے غلطی کی تو فوراً آپ اس غلطی کو تسلیم کر لیں گے، اس بات کو مان لیں گے، لہٰذا میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اور میں آج وہ الفاظ کہتی ہوں کہ جو الفاظ یوسف کے باپ نے کہے تھے کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر غم اور تکلیف کی ایسی شدت تھی کہ اس غم کے اندر مجھ کو یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں رہا کہ یوسف کے باپ کا نام یعقوب تھا۔ میں نے صرف یہ کہا کہ یوسف کے باپ نے جیسے اپنی زندگی میں صبر کیا، اللہ پر اپنے معاملے کو چھوڑا، میں بھی اس طریقے سے صبر کرتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ پھر حضرت عائشہ کے اس الزام کے اندر، ان بہتان تراشی کے اندر اور منافقوں کی پھیلائی ہوئی باتوں کے اندر چند سچے پکے مسلمان بھی اس فتنے کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کے اندر ایک نام حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو شاعر رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شاعری کرتے اور کافروں کا جواب دیتے اشعار کے اندر تو اللہ کے نبی ان کو اپنا منبر پیش کرتے اور کہتے کہ حسان ان کا جواب تو مشرکوں کا، جبرائیل تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ تو ایسے عظیم اور جلیل القدر صحابی منافقوں کے فتنے میں آئے اور انہوں نے بھی وہ باتیں کہی کہ جو باتیں اپنی زبان سے منافقین ماں عائشہ کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو ایک حسان بن ثابت تھے، ایک مصطح ابن عصاصہ تھے، وہی جن کی ماں نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، یہ مصطح ابن عصاصہ تھے، اور ایک حمنہ بنت جہش، یہ تین صحابہ، یہ دو صحابہ اور ایک صحابیہ اس فتنے کے اندر ملوث ہو گئے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں یہ چلتا رہا، ایک مہینے تک یہ چیزیں چلتی رہی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میری برات کا اعلان کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی یہ آیتیں نازل فرمائی کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت، آپ کی پاکدامنی اور آپ کی عفت کے متعلق ایسی گواہی پیش کی کہ جو گواہی قیامت کی صبح تک قرآن مجید کی آیتوں کے اندر پڑھی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی، سنی جائیں گی اور سنائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ماں عائشہ کی برات کا اظہار سورہ نور کی ان آیتوں کے اندر کیا، اور سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے اور دوسرے رکوع کے اندر ایمان والوں کو تنبیہ کی اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا کہ ایمان والوں کہ جب منافقین نے ماں عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں تو تمہارا یہ فرض تھا کہ تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے، اس فتنے کے اندر تم اپنی زبانوں کو نہ ڈالتے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا تھا۔ پھر اللہ نے 3 سے 4 مرتبہ پر صحابہ کرام کو تنبیہ کی کہ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ رب العالمین کا کرم تم پر نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اس فتنے میں پڑنے کی وجہ سے اللہ کا سخت ترین عذاب تم پر آ سکتا تھا۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ماں عائشہ کی برات کا اعلان کیا، وہیں صحابہ کرام کو اس بات کی تنبیہ اور تاکید کی کہ ام المؤمنین ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی تھیں، اس فتنے کے اندر تمہارا یہ فریضہ تھا تو کہ تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہوا کہ مصطح ابن عصاصہ
وہ بھی اس فتنے کے اندر تھے کہ جنہوں نے ان کی بیٹی پر الزام لگایا۔ حضرت مصطح ابن اساسہ یہ ابوبکر صدیق کے چچا زاد بھائی تھے، خالہ زاد بھائی تھے، اور مہاجر صحابی تھے، ہجرت کرنے والے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور بڑے مسکین محتاج صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کو ہر مہینہ اپنی طرف سے راشن دیتے تھے، پانی دیتے تھے، ان کے اخراجات اٹھاتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو معلوم ہوا کہ مصطح ابن اساسہ اس فتنے کے اندر ملوث ہوئے، تو ان کو بحیثیت بشر ان کو تکلیف پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں مصطح ابن اساسہ کو کوئی چیز نہیں دوں گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی اور ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین نے، جو اہل فضل ہے، اہل ایمان ہے، اور جن کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ایسے لوگوں کی کوئی یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ مہاجرین سے یا مسکین کو دینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ابوبکر صدیق کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ ایسے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے تو تمہارا بھی یہ فریضہ ہے کہ تم بھی لوگوں کو، مخلوق کو معاف کر لیا کرو۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، ایسے لوگوں سے تم درگزر کرو، ان کو معاف کرو۔ اگر ان کو، مخلوق کو، لوگوں کو معاف کرو گے اللہ کے پاس تمہاری معافی ہوگی۔ لہذا اس طریقے سے یہ ایک عظیم فتنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ام المؤمنین کی صداقت اور آپ کی برات کا اعلان کیا، اور اس کے بعد جو 3 سچے پکے جو صحابہ کرام تھے ان کو الزام اور بہتان تراشی کے جرم میں 80 کوڑے لگائے گئے، اور ان کو دنیا ہی کے اندر ان کے جرم سے پاک اور صاف کر دیا گیا۔ لیکن جو منافقین تھے، اللہ کے نبی نے ان منافقین کو اللہ کے حوالے کر دیا ان کا معاملہ، اور ان کو کچھ سزا نہیں دی، کیونکہ آخرت کی سزا اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے اور زیادہ سخت اور زیادہ اذیت ناک ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے کئی سارے احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے کہ کسی کے اگر گھر کو جائے تو گھر کو جانے کے آداب کیا ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ بیان کیے، اور یتیم لوگوں کے اور چھوٹے بچوں کے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان کیے، اور ایسی عورتوں کی کہ جن کے اوپر پردہ فرض ہے اللہ نے پردے کے احکامات ان کے لیے بیان کیے، ایسی بوڑھی عورتیں کہ جو مایوس ہو چکی ہیں، اب ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ رب العالمین نے ان کے احکامات اس کے اندر بیان کیے، اور پھر زنا کے احکامات، زانی کے احکامات، زانی کی سزا اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کی، پھر تہمت لگانے والے، بہتان لگانے والوں کی سزا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کی، اور ایک بات اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بھی بیان کی کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان اور اسلامی معاشرے کے درمیان فحش کاری، بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی لعنت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ان کے لیے پکڑ بھی ہے۔ اس طریقے سے سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کے ساتھ ساتھ مختلف احکامات کو اللہ نے بیان کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو قرآن مجید کی ان آیات پر غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔